میجر رازا عزیز بھٹی شہید کا 59واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم عرض پاک پہ اس عظیم ثبوت کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے لاہور پر بھارت کے حملے کو پسپا کیا تھا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے 12 ستمبر 65 کو پاک بھارت جنگ کے دوران لاہور کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا۔ انہیں پاکستان کی مسلح افواج کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ISPR نے کہا کہ میجر راجہ عزیز بھٹی کی بہادری وطن کے دفاع کے عزم کو تقویت دیتی ہے۔ حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ PTI کے لوگوں کو کیسے بند کرنا ہے۔ اگر آپ بھی وہی کریں گے جو بانی PTI نے کیا تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں کہ حکومت اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دے تو بھی حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ آج آپ حکومت میں ہیں تو کل آپ اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جانتا ہوں اپوزیشن پر کارکنان کا دباؤ ہوگا، ان کے رہنما جیلوں میں ہیں۔ اختر مینگل کے استعفے سے بہت مایوسی ہوئی، آئین کی بالادستی کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ وزیر اعلیٰ KP کے جلسے کی تقریر کا رد عمل تھا۔ بلاول بھٹو کی باتوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلافات چلتے رہتے ہیں، اس کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں کہ الیامین گنڈاپور نے جلسے میں جو گفتگو کی وہ خودکشی کے مترادف ہے۔ پرسوں اگر کوئی لائن کراس ہوئی تو جلسے میں بھی متعدد حدیں عبور کی گئیں۔ اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے اور دونوں کا اسپیکر کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ماحول اچھا کیا جائے اور ہاؤس کی پروسیڈنگز کس طرح چلانی۔ اکیلی گورنمنٹ نہیں چلا سکتی، اکیلی اپوزیشن نہیں چلا سکتی، تو اس لیے ہمیں بہتری کی طرف تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز، قومی اسمبلی میں چارٹر آف پارلیمنٹ بنانے کے لیے قرارداد بھی منظور۔ ایاز صادق بولے کہ کیا ہم مل کر چارٹر آف پارلیمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے؟ ہماری لیڈرشپ ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے، کیا ہم ارکان پارلیمنٹ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ ایک دوسرے پر تنقید ضرور کریں لیکن رکن کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ اپوزیشن ارکان اور حکومتی ارکان ساتھ بیٹھ کر رولز طے کر لیں۔ سیاست ضرور کریں لیکن ریڈ لائن کراس نہ کریں۔ تیسری مرتبہ پارلیمنٹ کے وقار کو بدترین طریقے سے مجروح کیا گیا، اسپیکر کمیٹی ضرور بنانی چاہیے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار خیال، کہتے ہیں کہ غلطیاں کسی کی بھی ہو سکتی ہیں، انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے سے گرفتاریوں پر اسپیکر ایاز صادق کا بڑا ایکشن، اسمبلی کی سیکیورٹی میں غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف 4 ماہ کے لیے معطل۔ پارلیمنٹ میں سیکیورٹی میں ناکامی پر دیگر 4 سیکیورٹی اہلکار بھی معطل۔ اراکین قومی اسمبلی کی گرفتاریوں کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی نے 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ ہم پارلیمنٹ کے باہر سے نہیں اندر سے گرفتار ہوئے، نقاب پوش آئے، دروازوں کو چابیوں سے کھولا گیا۔ چابیاں کس نے دیں، لائٹس کس نے بند کرائیں، تحقیقات کرائیں۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے کہا تھا یہ دہشت گرد ایک SHO کی مار ہیں، لگتا ہے یہ حکومت ایک جلسے کی مار ہے۔ جلسے کی اجازت دی تو کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بھاگنے والے نہیں مگر گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ شادی ہال تھا جو کہا گیا جلسہ شام 7 بجے تک ختم کر دیا جائے؟ جلسہ تو بہانہ تھا، مقصد ہمارے لوگوں کو دبانا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ۔ عطا تارڑ نے کہا ایوان کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا، فوٹیجز آ چکی ہیں، فوٹیجز کا جائزہ لیں۔ ہم نے اسد کیسر کا بطور اسپیکر دور بھی دیکھا ہے۔ اگر 10-20 آدمی بھی مر جائیں تو اسے جواز بنا کر پارلیمنٹ پر حملہ کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں کہ اگر پارلیمان کی بے توقیری کی گئی تو یہ ہم سب کا نقصان ہے۔
علی امین گھنٹاپور نے اخلاقیات سے بڑھ کر باتیں کی. اگر کوئی اس سے بھی زیادہ باتیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پارلیمنٹ پر آ کر حملہ کر دیں. ملک کے ہر ادارے کو آئین کے دائرے میں رکھنے کے لیے اسپیکر جس حد تک جائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. مخالفین کا گالیاں نکالنا آج مقبول بیانیہ بن چکا ہے. حکومتی ارکان پی ٹی آئی والوں کی باتوں کا برا نہ منائیں. پی ٹی آئی والوں کی مجبوریاں سمجھیں, انہیں بھی اپنے کارکنان کو جواب دینا ہوتا ہے. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اجلاس میں اظہار خیال. کہتے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاریوں پر اسپیکر کے اقدامات قابل تعریف ہیں. نوجوانوں میں زہر گھول دیا گیا ہے, کسی کو برا کہو اور پاپولر بن جاؤ. جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی. فضل الرحمان کا اعلان. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے ملاقات میں اپنے سیاسی رابطوں سے متعلق مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی. حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات میں متصادم ہیں. ایسی حکومت کے ساتھ جانا عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ہمیں صرف وہ اختیار چاہیے جو عوام نے دیا ہو. عوام کا دیا اقتدار چاہیے, لیکن آئندہ کسی کو مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا جمعے کو ملک گیر مظاہروں کا اعلان. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایم این ایز کی گرفتاری کی مذمت. عمر ایوب کہتے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق نے گرفتاریوں کی اجازت کیوں دی. ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے. حکومت ثوابی اور اسلام آباد جلسے کے بعد ہوش کھو بیٹھی. ملک میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے. اسد کیسر نے کہا کہ اس وقت ملک میں آئینی حکومت نہیں ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدامات سے مطمئن نہیں. علی امین نے کہا مریم نواز پر خاتون کی وجہ سے نہیں عہدے کی وجہ سے تنقید کی. 17 ممبران کے اوپر یہ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جلسے کی وجہ سے حکومت نے پورا اسلام آباد بند کر دیا. جلسے کی اجازت دے کر راستے بند کرنا کون سی جمہوریت ہے. پی ٹی آئی کے جلسے میں عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی. چیئرمین عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ حکومت نے اسلام آباد میں کنٹینرز لگا کر خود کو محصور کر لیا تھا. وزیر اعلیٰ کے پی نے جو گفتگو کی وہ ایسے عہدے کو زیب نہیں دیتی. عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا. بجلی 1 روپے 74 پیسے فی یونٹ مہنگی. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی. نیپرا نے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی اپریل تا جون کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی. اضافے کی وصولی سپتمبر تا نومبر میں کی جائیں گی. اضافے سے صارفین پر 43 ارب 22 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے آئی پی پی نے بڑی تجویز دے دی. چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے سی ای او شہریار چشتی کہتے ہیں ہم حکومت کو ریٹ آف ریٹرن ڈالر سے ختم کر کے پاکستانی روپے میں کرنے کی تجویز دے رہے ہیں. ہم نے تجویز دی ہے مقامی دریافت ہونے والے گیس کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. جو نئے ذخائر ہیں ان کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. ہم اپنا حصہ دے رہے ہیں. اب دوسرے پاور پلانٹ کیا سوچتے ہیں یہ ان پر ہے. بجلی کی قیمت کم ہوگی تو ہی صارفین کو ریلیف مل سکے گا. ہنگامی بنیادوں پر سب آئی پی پی کو بیٹھ کر بجلی کی قیمت کم کرنے کا پلان بنانا ہوگا. ملک میں توانائی کے بحران کا واحد حل تھرکول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر صوبائی وزیر شرجیلی میمن کی پشاور کے صحافیوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ پاکستان کو توانائی کے بحران سے نکالنے کا واحد حل تھر پارکر کا کوئلہ ہے. شہید بی بی نے تھرکول پر کام شروع کیا. ان کی حکومت ختم ہوتے ہی کام بند کر دیا گیا. 2008 میں صدر زرداری نے شہید بی بی کے ویژن کے تحت تھرکول پر کام کروایا. سوچی سمجھی سازش کے تحت حکومت سندھ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا. وفاقی حکومت نے پینشن رولز میں ترامیم کر دی. ریٹائرڈ ملازمین کی وفات کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال مقرر.
اسپیشل فیملی پینشن کی مدت 25 سال مقرر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پینشن کو بم قرار دے دیا، پینشن روکنے کا عندیہ، کہتے ہیں کہ پینشن اصلاحات پر جلد قانون سازی لائیں گے، جو ادارے نقصان میں چل رہے ہیں وہاں سے اربوں روپے بچا سکتے ہیں۔ کراچی میں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا، رہائشی عمارتوں پر بھی چراغاں گلی محلے روشنیوں سے جگمگا اٹھے، شہر کے اہم مقامات پر جشن بہاران سٹالز بھی سج گئے، سجاوٹی اشیاء کی فروخت میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت 12 ربیع الاول کے انتظامات سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ کی جلوسوں کے راستوں پر ضروری انتظامات کی ہدایت، کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی، سندھ میں 12 ربیع الاول کے موقع پر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں رہائشی عمارت کی دکان میں قائم غیر قانونی پیٹرول پمپ میں ہولناک آتش زدگی، آگ کے شعلوں نے رہائشی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایک شخص جھلس کر جاں بحق، آگ لگنے سے متعدد موٹر سائیکلیں بھی جل گئیں، فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، غیر قانونی پیٹرول بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ باجوڑ میں نامعلوم افراد کی پولیو ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار اور ایک پولیو ورکر شہید، فائرنگ کا واقعہ باجوڑ کے علاقے سالارزئی میں پیش آیا، واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی میتوں کو ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ کراچی میں سپر ہائی وے کے قریب سے ملنے والی بوری بند لاش کا معمہ حل کر لیا گیا، ہوٹل ملازم مصطفیٰ جھوکیوں کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار، پولیس کے مطابق قاتل اور مقتول آپس میں رشتہ دار ہیں، مقتول مصطفیٰ جھوکیوں رات کو سونے کے لیے ایک باڑے پر جاتا تھا، ملزم حسنین اور اس کے بھائی نے اغوا کر کے قتل کیا، مقتول کا آبائی تعلق کاٹھور سے تھا۔ گلشن حدید فیس 1 میں 2 خواتین نے گھر کا صفایا کر ڈالا، گھر میں موجود خواتین کی نظر بندی کر کے 15 تولہ سونا 1,50,000 روپے کیش لوٹ کر فرار ہو گئیں، 2 خواتین ملزمہ گھر میں بچوں کا ٹیوشن پوچھنے کے لیے داخل ہوئی تھیں، پولیس نے گینگ کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی پر اسرائیل کو فٹ بال کے میدان میں ذلت کا سامنا، میچ میں اسرائیلی ترانے بجانے کے دوران اٹلی کے شائقین نے احتجاجاً منہ موڑ لیا، سوشل میڈیا پر شائقین نے عمل کو خوب سراہا، احتجاج کو قابل احترام اور تاریخی قرار دے دیا۔ اٹلی کی فٹ بال ٹیم نے بھی یویفا نیشنز لیگ میں اسرائیل کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ اگر کیملا ہیرس صدر بنی تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے صدارتی مباحثے میں الزام، کیملا ہیرس نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، میرا پورا کیریئر اسرائیل کو سپورٹ کرتے گزرا، غزہ جنگ بند ہونی چاہیے، ٹرمپ نے جمہوریت پر حملہ کیا، ٹرمپ نے ہمیشہ عرب پتی لوگوں کو ٹیکس سے بچایا، ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جرم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میرے دور میں ترقی ہوئی اور دوبارہ جیت کر اپنی پالیسیاں بحال کروں گا۔ ملالہ یوسفزئی نے پاکستانی فلم سازوں اور فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا عطیہ دے دیا، کہتی ہیں کہ پہلے بھی ایک پاکستانی فلم کو سپورٹ کیا تھا، دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کو پاکستانی فنکاروں، فلموں اور ڈراموں کو سپورٹ کرنا چاہیے، شوبز انڈسٹری کو سپورٹ کر کے ہی آگے لے جایا جا سکتا۔ اور ٹک ٹاکر جنت مرزا نے جاپانی فیشن انڈسٹری میں قدم رکھ دیا، جاپانی فیشن شو میں ریمپ پر واک جلوے بکھیرے، انہوں نے جاپانی فیشن شو کے لیے 2 مختلف ملبوسات ضبطاً کیے۔